اور جناب سعدی اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ 1000 بار بشویم دهن ز مشک و گلاب هنوز نامی تو گفتن کمالی بی ادبی است. انتہا کر دی. واہ. اے محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ کے مبارک نام لینے سے پہلے اگر میں 1000 بار بھی اپنے زبان اور اپنے ہونٹوں کو عطر اور گلاب سے دھو لوں پھر بھی گھبراتا ہوں کہ آپ کا پاکیزہ اور مبارک نام لیتے ہوئے کہیں بے ادبی نہ ہو. بہت خوب. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہماری ایمان کا، ہماری عقیدت کا، ہماری روحانی زندگی کا محور ہے. موجودہ زمانے کے ہیومن ڈیولپمنٹ کے ایشوز کے لیے، سماجی عدل کے ایشوز کے لیے، اخلاقیات کے ایشوز کے لیے سیرت سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. مثلا ایک دن مسجد نبوی کے اندر ایک مانگنے والا آیا، آ کے اس نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے. آپ نے ان سے جو ہے نا سوال کیا کہ آپ کے گھر میں کچھ ہے؟ اس نے کہا ایک پیالہ اور ایک چادر ہے، کمبل ہے. آپ نے وہ دونوں چیزیں منگوائی، اس کی مسجد نبوی کے اندر بولی دی اور کچھ پیسے جو جمع ہو گئے وہ اس کو دے کے ارشاد فرمایا کہ جاؤ اس سے ایک کلہاڑی خریدو اور لکڑیاں کاٹ کے لے آؤ تاکہ آخرت کے دن تمہارے چہرے کے اوپر بھیک مانگنے کا داغ نہ ہو. بہت خوب. تو جو سسٹینیبل ہیومن اکنامک ایکٹیویٹی کا تصور جس کو ہم آج مینجمنٹ کی زبان میں کہتے ہیں، اس کے بنیادی پرنسپلز آپ کو سیرت طیبہ کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ سسٹینیبل اکنامک ایکٹیویٹی، ایجوکیشن پہ زور. آپ نے ارشاد فرمایا کہ جنگ بدر کے اندر جو قیدی پیسے نہیں دے سکتے ہیں اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے، وہ 10 مسلمان بچوں کو تعلیم دے. اور خطبہ حجت الوداع کی طرف جو استاد نے اشارہ فرمایا، اس کے اندر بھی وہی مسائل جو آج کے دنیا کے مسائل. آج کے دنیا کا مسئلہ کیا ہے؟ سماجی عدل کا مسئلہ. آج کی دنیا کا مسئلہ کیا ہے؟ پولرائزیشن ہے. انسانیت جو ہے نا وہ سیاسی بنیادوں پہ، سماجی بنیادوں پہ، اکنامک بنیادوں پہ انسانیت تقسیم ہوئی ہے. اور حجت الوداع اس تقسیم کو جو ہے نا اس کا ایک میرٹ انسانیت کو قرار دیتا ہے کہ آپ ان چکروں میں مت پڑیں، آپ انسانی اعلیٰ اخلاقی اصولوں کے اوپر مساوات کی بات کریں. اور یہ مسائل صرف اس زمانے کے مسائل نہیں ہیں، یہ آج کے بھی مسائل ہیں. اور ہم ان مسائل سے نمٹنے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، قرآن کریم کے اخلاقی ویژن کی طرف رجوع کر سکتے ہیں. اور جو استاد نے ارشاد فرمایا کہ جو قرآن کریم کا جو باطن کا تصور، جو انٹرپریٹیشن کے لیے، جو تفسیر کے لیے ہم ایک وسیع